خواجہ ہند الولی میرے غوث جلی، خواجہ ہند الولی میرے غوث جلی، کیسے کیسے دیے میرے سرکار نے، کیسے کیسے دیے میرے سرکار نے، یہ نگینے دیے روشنی کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ کی بہتری کے لیے، ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں، ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہے امتی کے لیے، بن کے خیر الورا۔ جی خواجہ تنزیل کلیجہ ریاست بہاولپور ٹوڈے دے چینل دے حوالے نال حاضر خدمت ہیں تے اج اساں موجود ہیں او شریف وچ۔ او شریف دا سلسلہ جڑا ہے وہ اچیاں نال ہے۔ او شریف دی وجہ شہرت صرف اولیاء اللہ ہیں، ان شہر کو مدینہ الاولیاء بھی آکھیا ویندے، تقریباً 1.25 لاکھ پیر اتنا موجود ہیں جنہیں تدفین تھی ہوئی ہے۔ انہاں تمام اولیاء اللہ دے مزارات وچ سب تو جڑی معتبر گدی آکھی ویندی ہے وہ ہے حضرت محبوب سبحانی صاحب دی۔ اج اساں موجود ہیں انہاں دے سجادہ نشین صاحب کول، آپ دا تعارف اساں کروینے ہیں۔ آپ دا نام حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حسنی حسینی سید سہیل حسن گیلانی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بالکل۔ سر سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو اس شریف کا سلسلہ اولیاء ہے یہ کب شروع ہوا، اور اس میں جو معتبر ترین گدی حضرت محبوب سبحانی صاحب کی ہے ان کا ذرا شجاعت دیں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن برسل وعلیکہ وصحبہ یا رسول اللہ۔ اس شریف کو مدینہ السادات کہا جاتا ہے۔ دو نسبتوں سے یہ مدینہ السادات ہے کہ سادات کے دو سلسلے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، دونوں کے بڑے شہزادگان اچ میں مدفون ہیں، جس کی نسبت سے اچ شریف کو مدینہ السادات کہا جاتا ہے۔ یعنی غوث پاک حضرت شیخ غوث عبدالقادر جیلانی کے بڑے پوتے، حضرت عبدالوہاب کے بڑے فرزند حضرت نصیر الدین غوث محمد بدکی سرکار یہاں پہ مدفون ہیں، جو کہ برِ صغیر پاک و ہند میں سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں، اور آپ سب کے یعنی سمجھ لیں کہ بڑے بزرگ آپ سلسلہ قادریہ کے آپ ہیں۔ صحیح۔ تو اس میں آپ اس شریف کب تشریف لائے، آپ کی پیدائش پہلے تو کہاں کی ہے، اس کے بعد آپ کا یہاں آنا، یہاں مسلمان کفار سے کنورٹ کرنے کا ان کا کیا تھا، کہ کتنے انہوں نے کفار کو مسلمان کیا، اور ان کی وصال کا سال کون سا ہے؟ آپ کی تاریخ پیدائش یا ولادت جو ہے وہ حلب میں آپ پیدا ہوئے، حلب میں ہی رہے، اور سن 803 ہجری ہے۔ اس کے بعد آپ دین کی تبلیغ اور اس کے لیے برِ صغیر ہے، کیونکہ اس وقت خانوادہ قادریہ نے مین جو آپ کا سسٹم سنبھالا دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج، تو اس کے لیے یہ پہلے سندھ میں تشریف لائے، گھوٹکی میں آپ نے قیام فرمایا۔ 100 سال ہمارے بزرگ جو ہیں تقریباً انہوں نے گھوٹکی میں کیا۔ اس وقت سلسلہ کا یہ ہوتا تھا کہ دین کی جہاں آپ ترویج مکمل کرتے تھے اس کے بعد آگے ہجرت کرتے تھے۔ آج کا نظام نہیں ہوتا تھا کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں روایتی، جو آج کل کے روایت کے مطابق ہے، جہاں بیٹھ گئے وہاں پہ، یہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر آپ نے دین کا سلسلہ ایک شہر میں مکمل کیا تو جہاں کمی پیشی ہوتی تھی، جہاں کفار زیادہ ہوتے تھے، پھر آپ وہاں چلے جاتے تھے۔ تو وہاں کے بعد آپ اچ شریف تشریف لائے اور یہاں پہ دین کی ترویج کی۔ اس سلسلے میں جو سندھ کے آپ مہر قبیلے ہیں، ڈہر ہیں، اور جتنے بڑے خانوادے ہیں ان کو اسلام کے دائرے میں لانے والے سلسلہ قادریہ
اور حضرت نصیر الدین غوث محمد بنگی سرکار ہے. اور آپ کی جو تاریخ رحلت ہے جہاں آپ نے پردہ فرمایا وہ سن 923 ہجری میں اچ شریف میں، اور یہیں پہ آپ مدفون ہیں. اور غوث پاک کے بڑے پوتے ہونے کی حیثیت سے آپ اس وقت بھی چاہے بغداد میں کہیں پہ گیلانی ہے آپ کو بڑا مانا جاتا ہے. یعنی انہوں نے تقریباً 803 سے 923 تک یعنی 120 سال اس دنیا میں گزارے. اس ڈیوریشن میں کتنے کفار کو کوئی کاؤنٹنگ ہے کہ انہوں نے اتنے میں کفار آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنے خانوادے بڑے بڑے قبائل ہیں یہ وہ قبائل ہیں جن کی تعداد آپ کے نہیں، یعنی مہر قبیلہ جو سندھ کا ہے اس کا سب سے بڑا قبیلہ ہے. اس کے تمام افراد کو اسلام کے دائرے میں لانے والا خانوادہ گیلانی ہے. اسی طرح وہاں پہ جتنے بھی کفار کے بڑے قبیلے تھے تعداد تو اب نہیں گنی جا سکتی، مگر جتنے بھی بڑے قبائل تھے اس دور کے ان کو اسلام کے دائرے میں لانے والا یہ غوث پاک کا یہ خانوادہ ہے. صحیح. تو آپ کا جو شجرہ ہے کتنی پیڑھیوں کے بعد جا کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب سے ملتا ہے؟ غوث پاک کے بعد آپ جو ہے تقریباً 5ویں یا 6ٹھی پشت ہے، کیونکہ ان کے بڑے بیٹے آپ کے جو والد صاحب تھے حضرت عبدالوہاب، اس کے بعد آپ ہیں، یعنی غوث پاک کے بعد تیسری آپ پشت میں ہیں. پھر آپ کے جو بڑے فرزند تھے حضرت عبد القادر ثانی، ان کے آگے پھر اچ کے بڑی آگے ہم، پھر ملتان موسیٰ پاک شہید جو ہے وہ آپ کے چھوٹے بیٹے آگے. صحیح. تو اچھا اس میں آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ اچ شریف میں کہا جاتا ہے کہ جی 1.25 لاکھ پیر موجود ہیں جن کی تدفین یہاں پر ہوئی ہے. ان میں معتبر اور بھی، ہمارے لیے تو تمام اولیاء معتبر ہیں لیکن معتبروں میں بھی کچھ معتبر ہوتے ہیں. ان میں حضرت محبوب سبحانی صاحب کا ذکر آتا ہے. ان کے ساتھ ساتھ حضرت گلگشت جہانیہ کا بھی ذکر آتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے جو جتنے بھی اولیاء اور یہ صوفیزم تھا ان کا مقصد حیات ہی دین اور اسلام کے لیے چلنا تھا. سلسلہ سوروردیہ کی جد امجد حضرت بہاؤالدین ذکریہ اور انہی کے ہی سلسلے سے حضرت جلال الدین جو ہے وہ یہاں سرخپوش اچ شریف میں تشریف لائے. سلسلہ سوروردیہ کی آپ نے یہاں پہ داغ بھیج ڈالی. اسی طرح سے یعنی کہ حضرت مبارک حقانی سرکار ہیں. آپ اچ شریف میں جو ہے ان دونوں خانقاہوں میں اس وقت کے لاکھوں ولی کتب ابدال ملیں گے جنہوں نے اس سلسلے سے فیض پایا. اور آج جتنے بھی بڑے سلاسل ہیں ان سب نے تقریباً فیض اچ شریف سے پایا. اس میں حضرت شاہ سلمان توسوی ہیں، سیال شریف ہیں، دوسری درگاہیں ہیں بڑی بڑی جتنے بھی ہیں. انہوں نے یہاں آ کے چلا جات حضرت فرید الدین گنج شکر ہیں. یہاں اچ میں ابھی بھی وہ کنویں حاجات مسجد حاجات کے پاس ہے جس میں آپ نے چلا کیا اور پھر آپ علم اور روحانیت کی درجے آپ نے پائی. یہ ڈیڈیکیشن تھی، یہ قربانیاں تھیں. آج کل کی نہیں ہے جیسے آپ بڑے بڑے نام لقب لگا کے ان کے برابری کر سکتے ہیں. اس وقت کے جو غوث تھے، کتب تھے، ابدال تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں دین کے لیے، لوگوں کے لیے. اچھا ہمیں ایک اور چیز بھی بتائیے گا کہ آپ کے دادا حضور حضرت شمس شمس ان کے کتنے بیٹے تھے اور ان میں سے آپ کے والد صاحب کا کتنا نمبر، مطلب پہلا دوسرا یہ، اور آگے ان کے بیٹوں میں؟ گیلانی خاندان جب اچ شریف میں آیا تو حضرت جلال الدین بخاری پہلے سے موجود ہے، یہ ہمارے سے پہلے آئی. مگر کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیوٹیاں ہوتی تھی دین کی ترویج کے لیے ہوتا تھا، یہ ایک دوسرے کی وہ رسہ کشی جب وہ اس میں نہیں ہے. انہوں نے بھی اپنے طور پہ اسلام اور دین کی خدمت کی ہے تو خانقاہ قادریہ نے بھی یہی کچھ کیا. میرے دادا جی مخدوم محمد شمس الدین گیلانی کے 5 بیٹے، سب سے بڑے میرے والد مختار حسن گیلانی اور ولی عہد مقرر بھی ہوئی تھے. آپ کی شہادت سن 1974 میں ہوئی 32 سال کی عمر میں. تو آپ کے بعد دادا جی نے جب پردہ فرمایا 1986 میں تو اس کے بعد ہماری، کیونکہ میرے نانا حضور مخدوم شوکت حسین گیلانی حضرت موسیٰ پاک شہید ملتان کی گدی نشین، تو ساری ہماری تربیت جو ہے نانا حضور کی یہاں ہوئی.
اس کے بعد ہم نے آ کے اپنے والد کی میں نے مسند سنبھالی، اور جو یعنی کہ میرے فرائض تھے، فرائض منصبی جو درگاہی نظام میں ہوتے ہیں، وہ آج بھی ادا کر رہا ہوں۔ صحیح. اچھا، آپ کے مطلب دادا حضور سے آپ کے جو والد صاحب تھے وہ بڑے بیٹے سب سے بڑے، اور ولی عہد بھی مقرر ہوئے ولی عہد بھی ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ان کے کتنے بھائی تھے؟ ان کے میرے والد کے بعد ایک مخدوم ولید سن تھے، وہ بھی اس دنیا سے پردہ کر گئے. اب جو موجود ہیں وہ 3 ہیں بیٹے، محبوب حسن، ظفر حسن اور افتخار حسن. افتخار حسن گیلانی صاحب. اچھا، ان کے بعد مختار حسن صاحب جو آپ کے والد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے کتنے بیٹے ہیں؟ میرے والد کے ہم 3 بھائی ہیں. سمیع حسن گیلانی صاحب جو کچھ شریف سے ایم این اے، پھر میں، کیونکہ وہ ہمارے خانقاہی نظام میں ایک چیز کی ہے کہ جو سیاست میں ہو وہ درویشی نظام میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، یا آگے کوئی کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، منع نہیں ہے، مگر بزرگوں کی نے روایت یہی ڈالی. اس کی بھی میں آپ کو بڑی مزیدار روایت بتاؤں کہ اچ کی لڑی کے جو ہے حضرت نواب سخی، یہ والی گورنر ملتان تھے. تو اکبر کے دور میں دانش کو اس کے بھائی نے آپ سے پناہ لی. تو اکبر نے کہا کہ آپ میرے گورنر ہو کے میرے بھائی کو جو میرا بھائی ہے اس کو پناہ دی. تو انہوں نے کہا جی اس نے سادات کی پناہ لی ہے، آپ تو آج آپ کا میں گورنر ہوں، عارضی ہوتے ہیں. تو میں اس نے کہا جی کیوں نہ میں آپ کو گورنری سے، انہوں نے کہا تم کیا کرو گے، ہم خود تمہاری گورنری کو ٹھوکر مارتے ہیں، مگر جس نے سادات کے پاس پناہ لی ہے اسے ہم نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد سے جو اس مسند پہ بیٹھا ہے سجادگی کی، اس نے سیاست میں عملی طور پہ حصہ کم ہی لی ہے. صحیح. مطلب آپ 3 بھائی ہیں. سمیع گیلانی صاحب، میں سہیل حسن اور سلیمان حسن. علی حسن ہمارا ستیلا بھائی ہے. ستیلا بھائی ہے. اچھا، آگے کیونکہ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، سجادگی آگے ٹرانسفر ہوتی ہے، آپ نے آگے، آپ کے بھی ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں. جی میری 3 بیٹے ہیں، عبدالقادر حسن، حشام حسن اور رحمان حسن. تو آپ نے آگے یہ سلسلہ اصل کس میں کو آپ کو دیا؟ بتاؤں کہ اس میں ہم اہلیت بھی دیکھتے ہیں اور دین کی طرف کس کی رغبت ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں. تو میرا جو چھوٹا بیٹا ہے رحمان حسن بابا سے، وہ دین کی طرف زیادہ ہے، تو اسی کو ہی آگے جو ہے نامزدگی ہے. اللہ تعالیٰ باقی بھی دونوں بڑے ماشاءاللہ قابل ہیں، تو مگر ماں باپ اور ہمیشہ یہی دیکھتے ہیں کہ جو اس مسند کو سنبھال سکے، کیونکہ چھوٹی ذمہ داریاں نہیں ہیں. یہ فقر جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، مخدوم کا اصل مقصد جو ہے خدمت کرنے والا ہے. ہم نے یہ ٹائٹل جو ہے وہ لگانا شروع کر دیا ہے کہ شاید یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ہے مخدوم کا اصل مقصد. اور ہمارے بزرگ ہمیشہ خادم الفقراء لکھتے تھے کہ یعنی فقیروں کے بھی خادم، یہ ہمارا ٹائٹل میں تھا. آج ہر کوئی اپنے نام کے ساتھ مخدوم لکھ کے یہ سمجھتے شاید مجھے کوئی وہ مل. تیسرا آپ کو بتاتا چلوں کہ مخدوم الملک کا ٹائٹل جو ہے یہ پورے پاکستان میں صرف مخدوم حامد محمد شمس الدین گیلانی کے پاس تھا، اور یہ نواب بہاولپور کا 1956 میں دیا ہوا تھا، جس کا باقاعدہ گزٹڈ نوٹیفیکیشن ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی یہ ٹائٹل استعمال کرتا ہے تو وہ غلط ہے. صحیح. اچھا، ایک اور سوال بھی میرے دماغ میں آ رہا ہے، کیونکہ آپ کا سلسلہ جو ہے وہ حسنی حسینی ہے، آپ آل رسول سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا شجرہ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ تو چلیں ایک مستند پیر ہیں، آپ کو ولایت حضرت علی کے سلسلے سے ملی، اصل ولی کی جو پہچان ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو عام لوگ ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم کہ اصل پیر یا ولی کی پہچان کا کیا طریقہ کار ہے. بڑا آسان ہے. علامہ اقبال بھی اس نے بڑا ایک خوبصورت فارسی میں شعر ہے، چوں بنا میں مصطفیٰ خوانم درود از خجالت آبنی گرد و وجود. وہ کہتے ہیں کہ تم اس پاک ہستی کا جب نام زبان سے لیتے، میں تو خجالت سے پانی پانی ہو رہا ہوں کہ کیا میں ان کی شریعت کا پابند ہوں. فقر کی نشانی شریعت کی پابندی ہے کہ جس نے بھی آقا کریم کے بتائے ہوئے اور قرآن مجید، کیونکہ آپ قرآن پاک کی عملی جو ہے تصویر ہے، آپ شریعت میں جس نے پابندی اختیار کی ہے اس نے فقر میں بھی نام پایا ہے اور دنیا میں بھی نام پایا. بالکل ایسے ہی ہے جی. ایک اور چیز ہم آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ جو گدی موجود ہے، اس میں پیر عرفان سین میرے چچا آپ کے چچا جان ہیں، وہ سیاست میں بھی ہیں اور ماشاءاللہ اچھا نام ہے.
سیاست میں ہم اگر یہ کہیں کہ کوئی بھی پارٹی کا سربراہ، کسی بھی پارٹی کا سربراہ بہاولپور آئے اور وہ افتخار حسن گیلانی صاحب سے نہ ملے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس دفعہ جو پوزیشن عرش شریف میں ہم دیکھ رہے ہیں، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عرش شریف کے دربارات پر بھی سیاست کی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے وہ اکبر والا اور دار شکوہ والا واقعہ سنایا ہے، تو وہ اس سلسلے کی کڑی ہے، کیونکہ خانقاہی نظام میں اب جو ہے نا سیاست عملی طور پہ داخل ہو گئی ہے، جہاں پہلے اس کو اوائڈ کیا جاتا تھا، کیونکہ خانقاہی نظام کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ سب ڈویژنز ہے۔ پہلے ہر خانوادے کا یہ مسئلہ ہر خاندان کے ایک بڑا ہوتا تھا جس کو سب تسلیم کرتے تھے، جب بڑے نہیں رہے تو سب بڑے ہو گئے۔ بالکل ایک تو یہ سوشل ایشو ہے، میں اپنے خاندان کی بات نہیں کر رہا۔ دوسرا میرے بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں۔ میرے دادا جان کے پردہ کر جانے کے بعد میرے دونوں چچا محبوب حسن بھی فقیری میں ہیں، پیری فقیری کریں، میرے چچا افتخار گیلانی صاحب کے آگے ان کی بھی صاحبزادگان ہیں۔ ظاہر ہے ہر والد کو اس کی اولاد ریپلیس کرتی ہے، بالکل انہوں نے کوشش اپنی طرف سے پوری کی ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ صاحب دربار کا تصرف ہوتا ہے کہ وہ کس کو کیا دیتے ہیں۔ کوئی کہے کہ میں سب کچھ ہو گیا، تو یہ نہیں ہوتا۔ خانقاہی اور درویشی نظام میں صاحب دربار کی نظر اور کرم ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ عرش شریف کی ایک تو بنیاد کس نام سے رکھی گئی، اور دوسرا یہاں پر ایک مشہور دربار ہے بی بی جیوندی، جس کے زائرین دنیا بھر سے یہاں پر آتے ہیں، اور ان کے آدھے مزار کو دیکھنے کے ایک علیحدہ سے شوق ہوتا ہے لوگوں کو، زائرین کو۔ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ عرش شریف اور سیت پور یہ دو بہنیں تھیں، اوشا رانی اور سیتا رانی، جو بعد میں مسلمان ہوئی، اور آپ حضرت جلال الدین بخاری کے ہاتھ اسلام آپ نے قبول کیا۔ عرش شریف ایک تو اوشا رانی کے، اور یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں عرش شریف کا شمار ہوتا ہے۔ جب یعنی کہ آپ جتنا ہی تاریخ موجود داروں کی، اسے زیادہ قدیم عرش شریف کی ہے، اور اس وقت تعلیمی یونیورسٹیاں اور تعلیمی یہاں پہ سب سے بڑی ادارے ہوتے تھے۔ اور جو حضرت بی بی جیوندی ہیں، یہ شہزادی، یہ مغل دور میں آپ یہ جو ہے وہ عقیدت مند تھے، انہوں نے دربار تعمیر کروایا، اور آپ کے پردہ کر جانے کے بعد یہ تحفہ مغل خانوادے کی طرف سے دیا گیا۔ اور آپ کی یہ جو آپ کا مزار مبارک ہے، یہ 7th ونڈر آف دا ورلڈ میں شامل ہے، اور جسے UN نے ایک مقام دیا ہے، اس کی ریسٹوریشن ہو رہی ہے، آج بھی اس پہ کام جاری ہے۔ چھت کا یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا مزار مبارک یہاں سے ہٹا لیا گیا، مگر ایک کیونکہ شہزادی بھی تھی، ہٹنے کے بعد چھت آج تک دوبارہ رہی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں، مگر صدیوں سے یہ چھت کے بغیر ہیں، جو روایات چلی آ رہی ہیں۔ صحیح۔ چلیں جی، اس میں ایک اور چیز کا بھی ہمارے علم میں اضافہ ہوا کہ یہ دو بہنیں جو سیت پور اور اوشا رانی ہیں، جن کے نام پر سیت پور بنایا گیا، سیتا رانی اور عرش شریف جو ہے وہ اوشا رانی کے نام پہ بنیاد رکھا گیا۔ مجھے ایک یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ کا تقریباً خاندان کی پیدائش یہاں پر ہے، عرش شریف کے لیے سلسلہ گیلانیہ سے کیا تحائف، کیا چیزیں وقف کی گئیں، یہاں پر کیا سہولیات سلسلہ گیلانیہ کی طرف سے؟ اس میں آپ کو دو چیزیں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو خانوادہ سندھ سے جب یہاں آیا تو دین کی تبلیغ میں انہوں نے سارا لنگھا خاندان، اس وقت لنگھا خاندان بہت بڑا ہوتا تھا، اس کو دار اسلام میں لائے۔ اس کے بعد جہاں جتنے تعلیمی ادارے ہیں عرش شریف میں، وہ تمام ادارے گیلانی خانوادے کی دیے ہوئے۔ میرے دادا جی مخدوم حامد شمس الدین گیلانی اور میرے والد مختار حسن گیلانی، اور اس کے بعد آخری اب جو گرلز کالج جسے یونیورسٹی کلاسز کا بھی اجرا ہو رہا ہے، طلعت زہرا گیلانی گرلز ڈگری کالج، وہ ہم تین بھائیوں نے اپنی والدہ ماجدہ کے نام پہ عطیہ دی ہے، تاکہ ہمارے آنے والی بچیاں یہاں پہ تعلیم حاصل کریں، انہیں باہر پردیس یا کہیں اور دوسرے شہر میں جانا پڑے۔ تو یہ تو ہو گیا تعلیمی نظام میں۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ آپ کے والد محترم نے جو ہے وہ یہاں کا بنیادی مرکز صحت ہے، اس کے لیے بھی کچھ زمین عطیہ کی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی، چاہے وہ رورل ہیلتھ سینٹر ہے، ہسپتال تھے، ٹیلی فون ایکسچینج تھی، ایون اسکول، بلدیہ، یہ سب
मेरे वालिद साहब और दादाजी की दी हुई। صحیح. یہ ہاسپٹل کے لیے دیکھیں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ان کو خدمت کا تو موقع دیا, انہوں نے زمین بھی عطیہ کی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ والد نے زمین عطیہ کی ہاسپٹل کے لیے, بنیادی طور پر جو ضروریات تھیں وہ قائم کی. آگے جو ان کے بیٹے ہیں سید سمیع حسن گیلانی صاحب, انہوں نے میرا خیال ہے کہ تحصیلوں میں سب سے بڑے ہاسپٹل کا جو بجٹ ہے وہ یہاں اپروو کروا کے کچھ شریف رورل ہیلتھ سینٹر تھا جسے اپ گریڈیشن کر کے تحصیل ہیڈ کوارٹر کے لیول پہ ہاسپٹل یہاں پہ بنایا گیا ہے, جس میں ڈائلسس پہلے پنجاب کا ہے, جسے اس یعنی چھوٹے سے شہر میں ڈائلسس یونٹ یہاں پہ قائم کیا. صحیح. دیکھیں جی یہ سلسلہ روحانیت کے ساتھ ساتھ عوامی خدمات میں بھی پیش ہیں. اس شریف کی تاریخ کے بارے میں بتا رہے تھے پیر طریقت رہبر شریعت حسنی حسینی سید ہیں, پیر سید سہیل حسن گیلانی صاحب, اور ہم نے ان کے خانوادے کے بارے میں بھی جانا اور آپ کو بھی بتایا. اور آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دیں کہ پیر سید سہیل حسن گیلانی صاحب اس وقت پاکستان مشائخ کونسل کے مرکزی چیئرمین بھی ہیں. آپ اس وقت پاکستان کے تمام مشائخ کے چیئرمین ہیں, اور آپ نے اپنی عاجزی, انکساری, محبت, بھائی چارے سے صرف بہاولپور, ملتان یا ساؤتھ پنجاب میں اپنا نام پیدا نہیں کیا, بلکہ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں آپ کی وجہ شہرت جو ہے وہ آپ کا اعلیٰ اخلاق, آپ کی محبت اور آپ کا پیار ہے. آپ کا دست شفقت آپ سے محبت کی طرف راغب کرتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو نئی پرسنالٹی سے ملاقات کریں گے. بہت شکریہ. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ.